الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج بڑے اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری عالم انسانیت ایک ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے، ایک کرائسس ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ تو ان تمام تر حالات میں ہم عوام الناس کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو میں اس تمام ڈسکشن کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی چند مثالیں دوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس طرح کے حالات میں عوام الناس کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے اقدامات کیا کرتے تھے۔ اور آج کی جدید دنیا جتنا مرضی ترقی کا دعویٰ کر لے، فلاحی ریاستوں کا دعویٰ کر لے، جو ایک فلاحی ریاست کی بنیاد خلفاء راشدین نے رکھی، اس کی مثل آج بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک قحط پڑا۔ وہ قحط عام الرمادہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 18 ہجری کو قحط شروع ہوا اور ایک لمبا عرصہ قحط چلتا رہا۔ اس قحط میں عوام کی حالت یہ ہوئی کہ عوام جو ہے وہ درختوں کے پتے کھانے تک مجبور ہو گئی، اناج ختم ہو گیا، اور اس کا جو دائرہ کار تھا وہ مدینہ المنورہ اور گرد و نواح کے علاقے زیادہ تھے۔ اب اس صورتحال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا عملی اقدام کیا کہ اناج کی قلت کو ختم کیا، اور اناج کی قلت کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ یہ کہ اسلامی سلطنت کے جو دیگر صوبے تھے ان صوبوں کے گورنرز کو حضرت عمر نے خطوط لکھے اور وہاں سے اناج منگوایا جہاں پر قحط نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام کے گورنر تھے، آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ وہاں سے اناج اور غلے کے اونٹ جو ہے وہ لاد کر مدینہ بھیجے جائیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس زمانہ میں 4000 اونٹ آپ نے غلے اور اناج کے لاد کر مدینہ روانہ کر دیے۔ اسی طریقے سے آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مصر سے جو ہے وہ 2 لاکھ من غلہ جو ہے وہ اونٹوں پر لاد کر مدینہ المنورہ روانہ کر دیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ غلہ اس قدر کثیر تھا کہ مصر سے لے کر مدینہ تک اونٹوں کی ایک لمبی قطار تھی جس پر غلہ اور اناج لادا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلی جو بات انشور کرنے والی ہوتی ہے اس طرح کے کرائسس میں وہ یہ ہے کہ غذائی قلت ختم کی جائے اور عوام الناس کے لیے کم از کم 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، کیونکہ معیشتیں چل پڑتی ہیں، کرائسس ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز واپس نہیں آتی تو وہ لوگ جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ کرونا سے تو لوگ بچ جائیں لیکن بھوک سے زیادہ مر جائیں۔ تو یہ حضرت عمر نے اقدام کیا۔ اب یہ تو ایک وقتی اقدام تھا لیکن آپ نے فار لانگ ٹرم بھی کام کیا، اور وہ کیا تھا کہ آپ نے حضرت عمر بن العاص کو کہا کہ مصر اور مدینہ کے درمیان ایک بحری راستہ جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ نیکسٹ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی کرائسس آتا ہے، قحط آتا ہے، تو اناج اور غلہ کی ترسیل جو ہے وہ کم وقت میں اور آسان ذریعہ کے ساتھ ہو سکے۔ اور آپ نے وہاں پھر بحری راستے بھی بنوائے جو مصر اور مدینہ المنورہ کے درمیان تھے۔ تو یہ کام آپ نے کیا۔ تیسرا کام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جب اناج آ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینہ المنورہ میں 10,000 لوگوں کا کھانا پکاتے تھے، جو مدینہ المنورہ کی اس وقت کی پاپولیشن تھی کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ریاست کی سربراہی میں 10,000 لوگوں کا کھانا بناتے اور ایک دسترخوان لگتا کہ جس پر لوگ آتے اور کھاتے چلے جاتے۔ یہ تو مدینہ المنورہ کے رہائشی لوگوں کا عالم تھا، اور جو مدینہ المنورہ سے باہر دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 لوگوں کا کھانا ہر روز ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، یعنی ہوم ڈلیوری تھی۔ آپ یہ امیجن تو کیجئے کہ آج کی
بڑی ترقی یافتہ قومیں اور ترقی یافتہ ممالک یہ والے اقدامات کرنے سے ان کو کافی دقت پیش آ رہی ہے، لیکن حضرت عمر نے اس زمانہ میں ہوم ڈلیوری کا یہ والا کانسیپٹ دیا کہ جب اس طرح کا کرائسس آ جائے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھروں تک کھانا پہنچایا جائے۔ اور حضرت عمر یعنی ہر روز 50,000 لوگوں کا کھانا صرف مدینہ میں بنتا، اور گرد و نواح کے علاقوں میں جو ریاست کے انتظام کے تحت جو کھانا بنتا لوگوں کے لیے وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو دوسرا کام حضرت عمر نے یہ والا کیا کہ لوگوں کے لیے غذائی قلت کو ختم کیا اور لوگوں کی ریاست کفیل بنی اور ان کو کھانا اور اناج پہنچایا گیا۔ چوتھا اقدام کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حضرت عمر نے اس سارے زمانہ میں جب تک یہ قحط جاری رہا آپ نے گھر میں کھانا بند کر دیا تھا کھانا، بلکہ جو عام لوگوں کے لیے دسترخوان لگتا تھا وہاں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے گوشت گھی کو حرام تصور کر لیا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر تو سب سے برا حاکم ہوگا اگر تو ان قحط کے دونوں میں خود اچھا کھائے اور تیری رعایا جو ہے وہ ردی اور کھدری کھانا کھائے، یعنی وہ معیاری لحاظ سے اچھا نہ ہو، لہذا آپ عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور لوگوں کو یقین دلواتے کہ جو آپ لوگ کھا رہے ہیں عمر کو بھی وہی مل رہا ہے۔ اور حضرت عمر نے زیتون کھانا شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قحط کے دنوں میں آپ نے گوشت کو، آپ نے گھی کو، اور روٹی جو گندم کی روٹی ہے اس کو بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ جب تک عام رعایا کو نہ مل جاتی تھی۔ لہٰذا ہمیں یہ انشور کروانا ہے، حکومت وقت کو یہ انشور کروانا ہے کہ وہ اپنے عللے تللوں کو ختم کرے، اپنے اخراجات کو کم کرے، اپنی تنخواہوں کو عام عوام کے لیے جو ہے وہ ان کے ریلیف کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرے، اور ہوم ڈلیوری کو یقینی بنائے۔ اگر کرونا وائرس سے ہمیں بچنا ہے تو ایگزیکٹلی اس کے لیے لاک ڈاؤن انتہائی ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کریں گے تو پھر ایک کنفرم بات ہے کہ لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوں گے، اور بھوک اور افلاس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت وقت ان کے گھر تک کھانا پہنچائے۔ اب بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت وقت کا عمران خان صاحب نے 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا اور یہی کہا کہ ہم بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، غربت ہے، 25% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، لہٰذا ان کی کفالت کیسے کی جائے۔ تو اس کا حل بڑا سادہ سا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کا حل تجویز کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سنا دیتا ہوں، علامہ ابن حزم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جن کے پاس سواری زائد ہے وہ ان لوگوں تک اپنی سواری پہنچا دیں کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہے وہ ان لوگوں تک کھانا پہنچا دیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا امیجن تو کریں کہ 75% لوگ کیا 25% لوگوں کی کفالت نہیں کر سکتے؟ یہ اوپر سے شروع ہوگا۔ جو اہل اقتدار لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی ضروریات سے زائد جو چیزیں ہیں وہ عام عوام الناس کے لیے وقف کر دیں، تو پھر یہ نیچے عام رعایا میں بھی یہ کانسیپٹ آئے گا کہ ہم نے ان لوگوں کی کفالت کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا تھا کہ ایک انسان کا کھانا 2 کے لیے کافی اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، اور آپ اندازہ تو کیجئے 25% لوگوں کی کیا ہم کفالت نہیں کر سکتے ایک مہینے کے لیے؟ لہذا اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ جو ہے وہ ایک ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ٹائیگر فورس بنانا ہو سکتا ہے ضروری ہے، لیکن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پالیسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس تناظر میں ایک اور سجیشن بھی موجود ہے۔ وہ سجیشن کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی حکومتی عمال ہوتے تھے، جو حکومتی لوگ ہوتے تھے، ان کے جو دیگر فرائض تھے ان میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ جتنے حکومتی عمال ہیں، جو حکومتی لوگ ہیں، وہ ہفتے میں 1 دن نکلیں گے، اپنے علاقے میں نکلیں گے اور بیماروں کی عیادت کریں گے۔
اور حضرت عمر اپنے ان تمام عمال کی پھر خبر گیری بھی کیا کرتے تھے، کیا یہ ہفتے میں ایک دن لوگوں کی عیادت کے لیے وقف کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ شخص عیادت کے لیے نہیں نکلا تو اس کو ڈسمس کیا کر دیتے تھے۔ لہٰذا اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھنے میں کیا مل رہا ہے؟ فوج گلی کوچوں میں، ہماری دیگر فورسز گلی کوچوں میں، ہمارے ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں محاذ پر لڑ رہے ہیں، اور ہمارے پولیٹیشنز کیا کمروں میں گھس کر میٹنگز کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے حکومت وقت کے لیے جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو فیلڈ میں اتارا جائے، ان کے لیے یہ ضروری کیا جائے کہ وہ فیلڈ میں اتریں۔ کیا یہ الیکشن کے لیے اپنی ووٹر لسٹیں مرتب کر سکتے ہیں کہ کس علاقے میں کتنے ووٹر ہیں اور کتنے ہمارے حمایتی ہیں، کتنے ہماری حمایت میں نہیں ہیں؟ تو کیا اس صورت میں یہ والے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، کیا یہ لسٹیں مرتب نہیں کر سکتے کہ ہمارے کس علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں، کس ایریا میں زیادہ غریب ہیں، کس ایریا میں کم ہیں؟ چلیں جی، ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایم این ایز یا ایم پی ایز کا چونکہ حلقہ زیادہ ہوتا ہے، وہ شاید کہ اتنا کینلی آبزرو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے چاروں صوبوں میں جو بلدیاتی نظام ہے، بلدیہ کے انتخاب ہو چکے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں، آپ صرف ایک جو ہے وہ آپ آرڈیننس جاری کریں، ایک حکم نامہ جاری کریں کہ جتنے بھی یونین کونسلرز ہیں، جو چیئرمینز ہیں، ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، اور ہر یونین کونسلر کو یہ معلوم ہے کہ اس کی یونین میں کتنے لوگ غریب ہیں اور کتنے امیر ہیں، ان کا ڈیٹا ایزیلی کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو ایکٹیو کر کے ان لوگوں تک کھانا پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی کفالت کیسے کرنی ہے؟ کیا ہمارے پولیٹیشنز جتنے بھی ہماری پارٹیز ہیں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتی ہیں کہ جس طرح وہ الیکشنز کے دنوں میں پارٹی فنڈ مختص کرتی ہیں، ایسے ہی وہ ایک فنڈ مقرر کریں کہ ہر سیاستدان نے، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے نے ایک اسپیسیفکلی ایک فنڈ دینا ہے کرونا سے لڑنے کے لیے، عام لوگوں کے ریلیف کے لیے، اور پھر وہ ساتھ ساتھ جتنے بھی سپورٹرز ہیں الیکشن کے دنوں میں اگر وہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کیا عوام کی جان بچانے کے لیے نہیں کر سکتے؟ لہذا یہ بھی ہے۔ ایک تو پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ یونین کونسلرز کو ایکٹیو کریں، ایم این ایز، ایم پی اوز کو فیلڈ میں اتاریں اور دین کام کریں، ایزیلی آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے ہاں 2-3 ریلیجس پارٹیز ایسی ہیں کہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ بعض علاقوں میں تو بہت ان کی قوت ہے اور بعض علاقوں میں نہیں، اور ہم پارٹیز کو اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے حکومت وقت ان کے کارکنان کو اگر استعمال کرے، ان سے ہیلپ لے، تو وہ ضرور ہیلپ بھی کریں گے۔ مثال کے طور پہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں ان کی ایک اسٹریٹ پاور ہے، ان کے نچلے لیول تک ان کی باڈیز موجود ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی ہیں، ان کی بھی پورے پاکستان میں نچلے لیول تک لوگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے منہاج القرآن ہے۔ اگر اسی طریقے سے دیگر اور بھی جماعتیں ہیں، ان کے جمع کیا جائے اور ان سے ہیلپ لی جائے کہ آپ کے کارکنان کی ہمیں ضرورت ہے بطور فورس ٹائیگرز کے، اور لوگوں تک اناج پہنچانے کے لیے، تو یہ ایزیلی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسی جماعتیں ہیں کہ جو خیراتی کاموں میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اس میں 1-2 اور جماعتیں بھی ہیں کہ جن کو حکومت وقت نے جو ہے وہ بعض وجوہات کی وجہ سے پابندی لگا دی، لیکن ان کے کارکنان موجود ہیں، تو ان کو ایکٹیو کر کے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور ایزیلی ہم ان کرائسس سے نکل